رہتے ہوئے وہ تو کام کرے نا، پھر اللہ کی مدد کرنے والے، اور اللہ کو تو پسند نہیں ہے فسادی. تو آج میں اور آپ اگر فسادی بنیں گے تو مسلمانوں کو بھی وہ اللہ جو ہے، اللہ کو کوئی تعلق نہیں پھر ان مسلمانوں سے. آیت نمبر 65 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ کہ اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم ضرور ان کو داخل کر دیتے جنات النعیم نعمتوں بھری جنت میں. اللہ فرمائے اہل کتاب کون؟ اگر یہ کہ اہل کتاب یہودی عیسائی ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے. کس کے اوپر ایمان لے آتے؟ یعنی قرآن پر ایمان لے آتے، اپنی کتاب کو تو مان ہی لیتے، تبھی تو اہل کتاب بولے جا رہے. تقوی اختیار کرتے، اللہ کے احساس میں جیتے. اللہ کہتے ہیں ہم ان سے ان کی تمام برائیاں دور کر دیں، جو ان کی ویسے انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ ان سے دور کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو ابھی اوپر کیے ہیں آپ سے دیکھیں، اللہ پھر بھی پروپوزل دے رہے ہیں، مان جاؤ ابھی بھی میں معاف کر دوں گا. سورہ بروج میں جو خندقوں میں مسلمانوں کو ڈالا جا رہا تھا اور جلایا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی اللہ نے بولا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے مومنین کو تکلیفوں میں ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی تو توبہ جو کر لے گا تو اللہ کے پاس تو جگہ ہے اس کی. مطلب آپ دیکھیں اللہ بندے کو اختیار بھی اتنا دیتے اور اللہ کی بخشش کتنی وسیع. اللہ تو واقعی کشادگی والے، اللہ تو بڑے وسیع ہیں، وسعت والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو نعمتوں بڑی جنت میں داخل کر دیں گے، ابھی بھی ان کے لیے جنت مل سکتی ہے ان کو. آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ کہ وہ سب اقوام التوراۃ قائم کیا ہوتا اگر انہوں نے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم اور جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، من قبلہم من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ ان میں ایک گروہ ہے جو راست رو ہے، مقتصدہ یعنی صحیح راستے پر ہے، وکثیر اکثریت منہم ان کی ساء بہت برا ہے، ما یعملون جو وہ کام کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اگر یہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تھا، کیا یعنی ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئے یعنی قرآن کے اوپر آ جائیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، تو آج ان کی طرف اس وقت کیا اور اتارا گیا؟ قرآن. تو اور یہ جو اتارا گیا تھا ان کو، یعنی اگر تورات انجیل قائم کرتے اور قرآن کو قائم کر لیتے، تو تورات انجیل اگر صحیح معنوں میں فالو کرتے تو قرآن پر آتے، ڈیفینیٹلی آتے. تورات انجیل کے اندر بھی انہوں نے کرپشن کی، تو اور جو باتیں نہیں بھی تھی کرپٹڈ فارم میں تو اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا. اور اسی طرح آج اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے کہ تم ایمان والو اگر آج قرآن کو تھام لیتے، قرآن کو قائم کرتے، صرف بغیر سمجھے پڑھنے والی کتاب نہ بنا لیتے، تو تم کیا کرتے؟ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے. یہ تم بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے پوری دنیا میں، یہ تم ذلیل و خوار ہوئے قرضے کے بوجھوں میں نہیں دبے ہوئے ہوتے، یہ آج تم ایک ایک چیز کی محتاجی کے اوپر نہیں جی رہے ہوتے. تم نے اگر قرآن کو تھام لیا ہوتا، قائم کر کے دکھایا ہوتا اس کو اپنی ذات پر، اپنے لوگوں پر، اس کی اہمیت کو سمجھا ہوتا تو تم اوپر سے بھی کھاتے اور تم نیچے سے بھی کھاتے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ایک صرف مسلمان اہل کتاب کے ساتھ نہیں، یہ ہمیشہ سے چلا رہا. آپ نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ لیں، آپ قوم عاد کے حوالے سے پڑھ لیں، ہر ایک سے اللہ نے یہی وعدہ کیا. حضرت نوح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ بخشنے والے، تمہارے اوپر لگاتار مہینہ برسائیں گے، تمہاری مال بیٹوں اولادوں سے مدد کریں گے. کیا ہے تمہیں کہ اللہ کی وقار کی کوئی توقع نہیں ہے تمہیں؟ یعنی تم اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھو، اللہ تم کو دیں گے، رزق کی بھی فراوانی دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. یہ ہمیشہ سے اللہ کا وعدہ ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ جو نہیں ہو رہا وعدہ پورا، تو اللہ کہتے اوفو بعہدی، میرے وعدے پورے کرو، میں تو تمہارے وعدے پورے، میرا وعدہ تو جھوٹا ہوتا نہیں. اللہ کے وعدے سے زیادہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ اچھے سچے وعدے کس کے ہیں؟ تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اچھا اس کے علاوہ انجیل کے علاوہ جو کہا گیا نا، جو ان کی طرف اتاری گئی تھی ان کے رب کی طرف سے، جو بھی ان کے اور بکس وغیرہ جو بھی چیزیں اس کے علاوہ بھی دی گئی تھی، ان کو اگر یہ صحیح طور پر قائم کرتے، اس وقت بھی قائم کرتے، تو کیا ہوتا؟ یہ اوپر سے بھی کھاتے اور یہ نیچے سے بھی کھاتے، یعنی پیروں کے نیچے سے بھی اتنا رزق ملتا. یہ ایک مثال تمثیل ہے، یعنی کہ اوپر نیچے ہر طرف سے ان کو رزق ملتا. اور پھر
کہتے ہیں ان کی ایک جماعت جو ہے وہ مقتصد ہے. مقتصد جو ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ اقتصاد کس کو کہا جاتا ہے؟ قصد کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. اور جب تعریف کے ساتھ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مایانہ روی کے ساتھ بیلنسڈ رہنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ راست بازی اسی سے نکلے. یعنی ارادہ کر لیا اگر آپ نے اچھے کام کا تو اب آپ اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ مقتصد یعنی مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ متقی ہو جاتے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں مقتصد ہو جاتے ہیں، یعنی کم از کم اچھائی سچائی کو ایکسیپٹ کرنے والے بن جاتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے اوپر چلنے والے بن جاتے ہیں. یہ آیت ہے 32 سورہ فاطر کی 35 کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا تھا، منتخب کیا تھا ہمارے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کچھ ظلم کرنے والے تھے اپنی نفسوں پر. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں. آیت نمبر 32 سورہ فاتح 35. اور ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ سبقت لے جانے والے تھے نیکیوں میں، بڑھ کر نیکیاں کرنے والے تھے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ فرمانے یہی ہے وہ فضل بہت ہی بڑا. تو بتائیے کہ اللہ نے تو کتاب کا وارث بنایا ہے بندوں کو، تو ان میں سے کیا ہوتے ہیں؟ 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. ظالم کی اپوزٹ بتائی کیا؟ مقتصد. ایک حق مارتے اور ایک کیا کرتے؟ بیلنس رہتے، جس کو اصحاب الیمین آپ کہہ سکتے دائیں ہاتھ والے. اور 3rd کیٹیگری کن کی ہے؟ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، سابقون السابقون، جو سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی ایٹ لیسٹ یہ مقتصد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے. اور بار بار جی وہ آیت جو آخرت کے اوپر بتائی گئی نا کہ ایک تو جو برے اعمال دیے جائیں گے، ایک اچھے اعمال جو کوشش کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مقتصد میں آئیں گے. ہاں، مطلب جس کو اصحاب الیمین آپ کہہ سکتے دائیں ہاتھ والے، صحیح. اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک ایسی امت تھی جو مقتصدہ تھی، یعنی بڑی مایانہ روی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، یعنی بیلنس کیا دنیا اور آخرت کے معاملات کو. اور اکثریت ان کی تھی جو بہت برے کام کری تھی. تو سمجھ لیں جو برے کام کے اپوزٹ تھے نا لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ایک نارمل ایوریج لیول پر، ان کو مقتصد کہا جاتا ہے، صحیح ہے. اور ظاہر ہے اس سے سورہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو 3 کیٹیگریز پتہ چلتی ہے جنت کی، وہ قیامت کے دن کی، تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصحاب الیمین اصحاب الشمال ہے اور ایک سابقون السابقون ہے. تو جو بائیں ہاتھ والے ان کے اپوزٹ کون ہے؟ دائیں ہاتھ والے. اور تیسرے کون سے؟ سبقت لے جانے والے. تو فرمایا بہت زیادہ اکثریت ان کی برے کام ہی کر رہی تھی، لہٰذا ان کو وہ حاصل نہیں ہوا. تو مطلب انہوں نے اپنی کتاب اور اپنی جو بھی ان کے علاوہ بھی جو دی گئی چیزیں تھی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا. اگر یہ ایمان رکھتے تو یہ حاصل کرتے جو اللہ کے وعدے ہیں. 67 میں کہتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے نہیں پہنچائی اپنی رسالت. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچا لیں گے تمہیں لوگوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو. کہتے ہیں اے رسول اب آپ کیا کیجئے؟ پہنچا دیجئے جو بھی اتارا گیا ہے آپ کی طرف. اور اگر آپ نے نہیں کیا ایسا تو آپ نے اپنی رسالت پوری نہیں کی. اب آپ سوچیں رسول کچھ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں پیچھے، اپنے پیچھے کام نہیں چھوڑ کے گئے کہ میرے بات کر لینا، ورنہ رسول نے بلاغ کا کام نہیں کیا. اور اگر کوئی کام رہ گیا تھا تو رسول کو تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ اللہ میرا ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے. اور یہ کیسے ہوگا کام پورا؟ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آپ کو دکھ رہا ہے جلدی کرتے ہیں جب وحی آ رہی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ کہیں مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے اور میں لوگوں تک صحیح ڈلیوری دوں، اس کی میں صحیح بات کو پہنچاؤں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا علینا جمعہ و قرآن، آپ فکر مت کیجیے ہمارے ذمہ اس کو پڑھانا بھی اور اس کو جمع بھی کرنا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پیچھے چھوڑ کے چلی جائیں گے کہ بعد میں قرآن جمع کرنا اور بعد میں قرآن کو کمپائل کرنا، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ کہ مزید میں کچھ اور بھی دوں گا اور وہ لٹریچر میری طرف سے لوگوں میں عام کر دینا حدیثوں کے نام پر. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کچھ بولی؟ اور اگر بولی ہوتی تو اپنا کام تو پورا نہیں کیا ہوتا.
اور اگر کام پورا کر کے گئے ہیں اور وہ یہ طریقہ کار ایسا ہی تھا جیسا کہ آج ہمارے یہاں مشہور ہے باتیں، تو پھر وہ کام کی کوئی اللہ معاف کرے وہ پکا کام نہیں کر کے گئے، کیونکہ وہ حدیثیں تو ضعیف بھی ہیں، وہ تو من گھڑت بھی ہیں، اور وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور وہ تو اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، تو پھر یہ تو رسول نے کام صحیح نہیں کیا معذاللہ. تو آپ اور میں تو اپنے رسول کے اوپر ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیتے. تو اس لیے رسول جو ہے نا پہنچا کے گئے ہیں جو ان کو پہنچانا تھا، اس کے علاوہ جو نہیں ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جس کو اگر ہم بہت زیادہ حیثیت دے رہے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. وہ رسول کا بلاغ نہیں تھا، ان کی رسالت نہیں تھی. ان کی رسالت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ اسی سورت کی 2 آیت میں پڑھ چکے ہیں، مائدہ میں پڑھا آپ نے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا 3 آیت میں، اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا. تو یہ رسالت تھی جو رسول نے پہنچا دی. تو آج کوئی بھی چیز اگر ہمیں اچھی ملتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، قرآن کے خلاف جو نہیں جاتی، اور یہ کہ اس کو دین کی حیثیت سے ہم نہیں لیتے، ہم ایک اچھے عمل کی حیثیت سے لیتے اس کو. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کے اوپر دین کا لیبل بنایا جائے. آج آپ دیکھیں دین کے لیبل بنا کے تو حشر ہم نے یہ کر دیا نا کہ یہ جو آج ہمارے یہاں میلاد کی سیلیبریشن ہے، یہ 600-700 سال پہلے، اگر 600 سال پہلے شروع ہوئی تھی ایران میں، تو آج ہم نے تو اس کو دین بنا لیا اپنا. تو دین تو آپ دیکھ لینا کتنا ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. قیامت کے دن تک تو اتنا ہو جائے گا کہ اس کو کسی کتابوں میں بھی نہیں لکھا جا سکے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کدھر سے کیا چیز فالو کی جا رہی ہے. تو یہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، اور یہ بگاڑ ہم نے خود ہی نے پیدا کیا. اب ہم سے سمیٹا نہیں جاتا، ہم کنفیوز ہوئے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے، نہیں وہ غلط ہے. بھائی کیا غلط کیا صحیح لگا کے رکھا ہے؟ قرآن ہے آپ کے پاس، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کو اگر آپ نے مہیمن سمجھا ہوتا، اپنی زندگیوں میں اس کو نگران اور نگہبان سمجھا ہوتا، تو آج ہم اس مصیبت میں نہیں پھنسے ہوتے. کہا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، آپ فکر نہیں کریے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو. کل آپ نے ایک اور بات بھی پڑھی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں بعد سے جو اللہ نے اتارے آپ کی طرف، یعنی یہ جو آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ کو بھٹکا دیں، اس سے فتنے میں ڈال دیں. اور یہ چیزیں جو ہے ظاہر اس وقت سے وہ چاہ رہے تھے کرنا، تو اب تک انہوں نے کر لی جن کو کرنا تھا. تو رسول کو اسی لیے بولا آپ فکر نہیں کیجیے، اللہ آپ کو بچا لیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بچا لیا، لیکن رسول کے پیروکار پیچھے چلنے والے وہی والی باتیں وہ خود ہی قائم نہیں کر رہے جو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کیسے پھر بچائیں گے لوگوں سے؟ اور اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو. آیت نمبر 68 میں کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر ہی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کر لو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن، اور ضرور زیادہ کریں گے، کثیرا منہم، ان کی اکثریت کو، ما انزل الیکا، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ افسوس مت کیجیے کافر لوگوں پر. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہہ دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر ہو ہی نہیں، تم کہ کچھ کنسیڈر کیے ہی نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. تمہارا کوئی نام ہی نہیں، تمہاری کوئی پہچان ہی نہیں اللہ کے پاس. یو آر نتھنگ انٹل اینڈ انلیس فالو تورا اور انجیل. آپ کو ہی فالو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کیا فالو کرنا پڑے گا؟ تورات انجیل اور جو اتارے گیا تو تمہاری رب کی طرف سے. تورات انجیل میں جو انزل اللہ لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرنا تھا تم کو. تم نے انزل اللہ کو فالو نہیں کیا، تم نے انزل شیطان کو فالو کرو. جو تمہاری شیطان نے تمہارے دماغوں میں بات ڈالی، تم نے وہ لکھی اور تم نے اس کے بعد اس کو فالو کیا. تو کہا اللہ تو بڑھائیں گے اکثریت کو ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں مانی. تو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب اتری اس کی وجہ سے سرکشی اور کفر میں اور بڑھیں گے. پوری ان کی جو ہے نا وہ فورس اس بات کے اوپر لگے گی کہ رسول کو کنڈیم کیا جائے، رسول کے خلاف باتیں کی جائے. یہاں تک کہ ان کے اپنے لوگوں نے جو ظاہر کنورٹ ہوئے انہوں نے یہ بولا کہ ہم نے جو نبی کے اوپر اتنی غلط باتیں کر کے بہت بڑا قصور کیا، بہت غلط کیا. اور یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کنورٹ نہیں ہوئے اور پھر بھی ان کے اسٹیٹمنٹس یہی آج کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بڑی ہی عجیب سی باتیں کر دی ہیں جو کہ جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. ان سے زیادہ سکسیسفل آدمی کوئی نہیں تھا.